یہ مشین اتنی چلی ہوئی نہیں ہے، نیو مشین ہے تو جام ہوئی پڑی ہے، پڑی یہ دیکھیں اس کا پاؤں بھی ٹوٹ چکا ہے، یہ دیکھیں بہت بھاری ہے۔ یہ اب اس کی سلائی ٹھیک ہوگی موٹے کپڑے پہ دونوں سائڈ سے۔ السلام علیکم ویور، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریپیئرنگ ماسٹر۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے پرانی مشین آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ اتنی پرانی نہیں ہے، نیو مشین ہے تو جام ہے، زنگ لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح رواں کرنا ہے۔ ناظرین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لینا، ویڈیو کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آپ کا۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس کا پاؤں اتار لینا ہے، اس کو تھوڑا سا دھیان سے ہم نے کھولنا ہے کیونکہ زنگ لگی ہوئی ہے، جام ہے مشین، یہ نہ ہو کہ کوئی پرزا اور ٹوٹ جائے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ اس کا جو سامان ٹوٹا ہوا ہے وہ ہم نیا ڈالیں گے اور کھول کے اس کی صفائی کریں گے، شٹر بکس کی نیچے جو اس کی لٹ ہیں ان کی صفائی کریں گے۔ بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، ویڈیو کے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ فری نہیں ہیں تو ویڈیو کو سکپ کر دیں، فری ہو کے ایزی ہو کر میری ویڈیو دیکھیں۔ شٹر بکس بھی اس کا اتار لیا گیا۔ اس کے بعد اس کا سامنے والا متھا جو متھیال ہے اس کو بھی آپ نے کھول دینا ہے۔ یہ اس کی کنڈی ہے، ابھی بھی بھاری ہے، کنڈی کو بھی آپ نے اتار لینا ہے اس طرح۔ کنڈی کو ہم نے اتار دینا ہے، یہ دیکھ۔ اس کے بعد اب اس کی ہم سوئی کھولیں گے اور نیڈل پلیٹ کھولیں گے، سوئی والی پلیٹ کھولتے ہیں۔ ان پیچوں کے اوپر بہت زیادہ زنگ لگی ہوئی ہے، بڑی مشکل سے یہ کھل رہے ہیں، یہ دیکھ یہاں پہ بہت زور لگ رہا ہے، پہلے والا پیچ نہیں کھلا۔ دوسرے کو ہم ٹرائی کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھی نہیں کھلا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ پیچکس کی مدد سے تھوڑا سا اس کو اوپر سے اس طرح زور لگانا ہے، زیادہ زور نہیں آپ نے لگانا، یہ نہ ہو کہ پیچ اس کے اندر ٹوٹ جائے۔ اگر پیچ اس کے اندر ٹوٹ جاتا ہے تو ہماری باڈی بیکار ہو جاتی ہے، یہاں پہ پھر بڑا مشکل سے جو پیچ ہے نکلتا ہے۔ یہ پہلے والا پیج تو فرنٹ والا پیج تو کھل گیا، اب ہم پیچھے والا پیج کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ زنگ لگی ہوئی ہے، بہت زیادہ بیکار پڑی تھی مشین اس لیے یہ نہیں کھل رہا۔ تھوڑا سا میں زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے جی، یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا نوٹس کیجئے گا، یہ دیکھیں نہیں کھل رہا کیونکہ زنگ لگی ہوئی ہے، پیج کا اوپر سے منہ بھی خراب ہو چکا ہے، یہ دیکھیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، جو پٹری سوئی والی ہے نا اس کو ہم نے تھوڑا سا ٹیڑھا کر لینا ہے۔ ٹیڑھا آپ نے کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ آگے سے آپ نے تھوڑی سی اس کو اٹھا لینی ہے، اٹھانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دندال جو ہے نا اپنے وہ نیچے کر دینا ہے تاکہ جب ہم پٹری کو ادھر ادھر پھیریں گے تو دندال جو ہے نا وہ نہیں پھرنے دے گا، ورنہ ہماری چمٹی بھی ٹوٹ سکتی ہے، دندال بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم نے دندال کو کھول کے تھوڑا سا نیچے کر لینا ہے۔ یہ ہم نے ٹرائی کیا لیکن یہ بالکل نہیں اس طرح ہو رہا، تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیچے سے ہم نے دندال کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے، اس طرح پلیٹ ہم نے اٹھا لینی ہے تھوڑی سی اوپر، یہ دیکھیے اس طرح ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو یہ دندال اب ادھر ادھر نہیں ہونے دے رہے پلیٹ کو۔ اگر یہاں پہ زور لگائیں گے تو چمٹی، آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری چمٹی ٹوٹ جائے گی۔ دندال کو آپ نے کھول کے تھوڑا سا نیچے کر لینا ہے، یا دندال جو بکلاٹ والا پرزا ہوتا ہے یہ والا، اس کو اپنے کھول کے ایک سائڈ پہ کر دینا ہے، اپنی جگہ سے ہٹا دینا ہے تاکہ ہمارے دندال بالکل نیچے آ جائیں اور ہمارے پلیٹ کھولنے میں کوئی دقت پیش نہ ہوئے۔ یہ دیکھیں اب دندال ہمارے بالکل نیچے آ گئے، ہم پلیٹ کو ادھر ادھر گھمائیں گے تو ہمارا پیج لوز ہو جائے گا اور پیج جلدی کھل جائے گا۔ یہ دیکھیں ابھی بھی جو ہے نا کھلنے کا نام نہیں لے رہا، یہ دیکھیں پلیٹ گھوم رہی ہے لیکن پیج جو ہے نا وہ بالکل نہیں گھوم رہا، یہ دیکھیں بہت جام ہوا پڑا ہے پیج اس کے اندر، لیکن ہم نے تو کھولنا ہے اس کو۔ برعقل یہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کھل جائے گا۔ یہاں پہ تھوڑا سا اور زور لگاتے ہیں زیادہ تاکہ پیچ ہمارا گھوم جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ پیچ کھل گیا ہے یا نہیں کھلا؟ تو بالکل آپ جو سوچ رہے ہیں وہ ٹھیک سوچ رہے ہیں، ہمارا پیچ کھل گیا ہے۔ تو پلیٹ کو ہم نے اس طرح گھمانا شروع کیا ہے،
یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی ہمارا پیچ بھی گھوم رہا ہے. تو اب ہم نے پیچکس کی مدد سے پیچ کو کھول لینا ہے، کیونکہ ہمارا پیچ لوز ہو گیا تھا. زنگ جو اس کے اندر جمی ہوئی تھی وہ تھوڑی سی نکل گئی ہے اس کے اندر سے. ناظرین اگر آپ کو میرا ٹاپک میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، ویڈیو کو لائک کر کے ایک اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیا کریں، اور ویڈیو آگے دوستوں تک شیئر کر دیا کریں تاکہ کسی اور میری بہن بھائی کا بھلا ہو. اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ ضرور رہنمائی کروں گا. اگر آپ کوئی سوال ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ میں نہیں پوچھنا چاہتے تو آپ واٹس ایپ میں میرا نمبر اٹیچ ہے ساتھ، آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جب آپ کا دل کرے واٹس ایپ پہ میسج کریں، ویسے میسج کر دیں، جس طرح آپ کا دل کرتا ہے آپ کریں، میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا اور آپ کا مسئلہ حل بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے دندال جو ہے نا وہ ہم نے کھول لینے ہیں. اس کے بھی پیج تھوڑے سے مشکل سے کھلیں گے کیونکہ اس کے اندر بھی کافی سی زنگ لگی ہوئی ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم نے ساتھ ساتھ صاف بھی کرتے رہنا ہے. اب ہم نیچے آ جائیں گے، اس کی جو لٹ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی کھولنی ہے کون سی نہیں کھولنی. یہاں پہ ابھی تھوڑا سا فرق بنا ہے، مشین کو ہولی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اس کو کھول کے صاف کرنا ہے. صاف کر کے دوبارہ لٹیں اس کی فٹ کرنی ہے، مشین کو بے آواز اور ہولی کرنا ہے. اس لیے ہم نے اس کو کھولنا پڑے گا. تو سب سے پہلے ہم اس کی یہ والی سنتری والی پلے ہے تھوڑی سی یہ ختم کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ اس کے اندر پن لگی ہوئی ہے کیری لاٹ کے اندر. آپ دیکھیں غور کریں، کیری لاٹ کے اندر پن لگی ہوئی ہے. یہ پن بھی ہم نے نکال لینی ہے اس طرح. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئی کل رکھ لینا ہے سوراخ کے اندر تو آپ کو یہ پن نظر آئے گی. یہ نیچے سے آپ نے پن نکال لینی ہے. اس کے بعد یہ کیری لاٹ بھی باہر آ جائے گی. اگر اس طرح کیری لاٹ آپ نکالیں گے تو پرزہ ٹوٹ جائے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کوئی پیچکس رکھ دینا ہے، کوئی پن رکھ کے یہاں پہ پرزے کے اندر سے اس طرح آپ نے کیری لاٹ باہر نکال لینی ہے، پرزہ باہر نکال لینا ہے. یہ دیکھیں تو اب جو ہے نا اس کی دندال لاٹ اس کو بھی ہم نے کھول لینا ہے. چمٹے کا پیچ کھول کے دندال لاٹ کو ہم نے باہر نکال لینا ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں انہوں نے نیچے پتہ نہیں کپڑے کے ساتھ کیا باندھا ہوا ہے. یہ دیکھیں دندال لاٹ کا سنتر ہم نے کھول دینا ہے. کھول کے اس طرح اپنے دندال لاٹ کو باہر نکال دینا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا کچرا ہے یہ دیکھ لیں. یہاں پہ پتہ نہیں باڈی کو نشان ہے یا ٹوٹی ہوئی ہے، یہ غالباً مجھے سمجھ نہیں آئی. تو اس کے اندر یہ دیکھیں جگاڑ کس طرح لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہاں پہ سپرنگ لگا ہوا تھا کہ جو چمٹے دندال لاٹ کی پلے ہے وہ سپرنگ کی مدد سے ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ کو گز اس کے دکھا دیتا ہوں. گز بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑے سے صاف کرنے والے ہیں. یہ دیکھیں لینک کی تھوڑی سی پلے ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کر دینا ہے. بہرحال اس کو ہم نے صاف کرنا ہے. گز ہمارے دونوں بالکل کلیئر ہیں، گز صاف ہیں، ان کے اندر زیادہ کچرا وغیرہ نہیں آیا ہوا ہے. اس کو پیٹرول ڈال لیں گے اس کے اندر، تھوڑا سا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. جو بھاری پن تھا وہ پیٹرول دینے سے، اس کے بعد آئل دینے سے، سلائی مشین والا جو آئل ہوتا ہے وہ مشین ہولی ہو جاتی ہے اور زنگ خود بخود جو ہے نا اتر جاتا ہے. آپ نے پیٹرول دینا ہے. اگر آپ کی سلائی مشین کو زنگ لگی ہوئی ہے، پیٹرول ڈال کے آپ نے اوپر سے آئل دے دینا، آپ کی مشین ہولی ہو جائے گی. اب ہم اس کی ہتھی کھول لیتے ہیں. ہتھی کھول کے ویل کو صاف کریں گے، اندر سے ہتھی کو صاف کریں گے. ہتھی کے جو نیچے والے بریکٹ کے پیچ ہیں وہ دیکھتے ہیں لوز ہیں تو ان کو ٹائٹ کر دیتے ہیں. ہاتھی کے منہ والے پن دیکھ لیتے ہیں، ہاتھی کے ہینڈل والی پن دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے مشین کو ریفریش کرنا ہے، بالکل نیو کرنا ہے، کوئی چیز اس کے اندر رہ نہ جائے. ہتھی کھول کے ہم نے ویل کو صاف کر لینا ہے اچھے طریقے سے برش کی مدد سے. یہ دیکھیں یہ برش کے ساتھ آپ صاف کریں گے تو آپ کی ہر جگہ سے سلائی مشین صاف ہو جائے گی. یہ دیکھیں ہتھی کو بھی ہم نے صاف کر دینا ہے اس طرح. یہ جو نیچے بریکٹ لگا ہوا ہے جس کے ساتھ پیچ لگتا ہے اس کو بریکٹ بولتے ہیں. اس کے دو پیچ ہوتے ہیں جو ہتھی کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ لوز ہو جائیں تو یہ ہاتھی جو ہے نا بار بار کھل جاتی ہے، تو ان کو اپنے چیک کرنا ہے. اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں پن لگی ہوئی ہاتھی کے منہ کو. یہ دیکھیں
یہ ادھر سے کور نہیں ہوئی، اس کو آپ نے دونوں طرف سے جھنڈ کر دینا ہے تھوڑا سا، یہ دیکھ یہاں پہ جھنڈ ہو جائے گی، پھر ہماری پن نہیں باہر نکلے گی، یہ ہتھی کا منہ جو ہے نا یہ اس کے اندر ہی کور ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ دو پیچ میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ اس کے اندر بانگ کے اندر ہم نے اس طرح کور کر لینی ہے ہتھی، تو ان پیچوں کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے زور سے، یہ یہاں پہ آپ نے جتنا زور آپ سے لگتا ہو آپ نے لگانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں پیج اس کے لوز تھے، لیکن اب اس کے پیج ٹائٹ ہو گئے ہیں، اب یہ کھلنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں پنجابی میں بولوں، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ میری ویڈیو زیادہ تر آؤٹ کنٹری میں جا رہی ہے تو ادھر تو پنجابی کی سمجھ نہیں آتی ہوگی۔ آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتا دینا ہے کہ اردو میں ٹھیک ہے یا پنجابی میں ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے لازمی مجھے بتانا ہے۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا لیکن میں بھول جاتا تھا، لیکن ابھی تک مجھے کوئی کمنٹ کسی بہن بھائی نے نہیں کیا کہ آپ اردو نہ بولیں پنجابی بولیں، یا آپ پنجابی نہ بولیں اردو بولیں، لیکن میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں اردو میں بناتا ہوں۔ یہاں پہ ہتھی ہم نے ٹائٹ کر دیا تو اس کا منہ آپ دیکھیں، یہ دیکھیں نظر نہیں آ رہا، تھوڑی سی میں لائٹ بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ جب ہتھی گھومے گی تو یہ منہ باہر آ جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے ایک چھوٹا سا کام کر لینا ہے، آپ نے کاغذ لے لینا ہے، اخبار کا لے لینا ہے، کوئی بھی کاغذ آپ کے پاس پڑا ہے اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے، 4-5 تہہ اس کی بنا لینی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، پیج کو کھول لینا ہے تھوڑا سا، یہ دیکھیں کھول کے پیج آپ نے اس کو سپورٹ دینی ہے نیچے سے، یہ میری بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر آپ کا یہ منہ زیادہ اندر چلا جاتا ہے تو آپ نے اوپر کی طرف دینی ہے، اگر باہر کی طرف ہے تو آپ نے نیچے کی طرف سے سپورٹ دینی ہے، یہ بات آپ میری ذہن میں رکھ لیں۔ اور میں نے جو اس سے پہلے آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی دینا ہے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ بہت سپورٹ کر رہے ہیں میری، آپ یہاں رہیں آباد رہیں سدا، میری دعا ہے آپ بہن بھائیوں کے لیے، اور آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں۔ یہاں یہ پیج لگا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اس کو ہم نے نیچے سے سپورٹ دینی ہے، یہ دیکھیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اب ہمارا ہاتھی کا منہ جو ہے نا باہر بالکل نہیں آئے گا، جس طرح دل ہے آپ سلائی مشین گھمائیں، اس کا جو نیچے والا پیچ ہے وہ اپنے رینچ کی مدد سے ٹائٹ کرنا ہے تاکہ دوبارہ کھل نہ جائے ہتھی۔ تو اب ہم اس نیچے کی طرف چلے جاتے ہیں، نیچے اس کا جو سنتری والا پیچ ہے اس کے نمدے کی پلے جو ہے نا وہ تھوڑی سی نکال لیتے ہیں، یہ دیکھیں ناظرین۔ ہم نے کیا کرنا ہے، تھوڑا سا نٹ لوز کرنا ہے اس طرح، تو پھر پیچ کس کی مدد سے سنتری والا پیچ ہلکا سا آپ نے پھیرنا ہے، مطلب کہ اس کو ٹائٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے نٹ کو ٹائٹ کر دینا ہے تو ہماری پلے ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ بھاری ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، پیچ کو لوز کرنا ہے، پھر نٹ کو آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں مشین اس کے اندر پلے بھی نہیں ہے اور بھاری بھی نہیں ہے، تو اب اس کی جو دندال لٹ ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس کے جو کپڑا انہوں نے باندھا ہوا تھا یہ کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا تھا اور انہوں نے کیوں باندھا ہوا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی ان کی۔ ناظرین یہاں پہ میں اگر بقایا سارا سامان فٹ کروں تو ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے، تو میں دندال فٹ کر کے یہ ویڈیو ختم کر رہا ہوں۔ تو دوسرا ٹاپک جو ہے نا اس کے بعد انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا، یہ پارٹ 1 ہے، دوسرا پارٹ میں آپ کو کلیئر سمجھا دوں گا جو اس کا بقایا سامان رہتا ہے نا، یہاں سے ہی ویڈیو شروع ہوگی دوسرے پارٹ میں۔ ابھی تو دندال کا جو حصہ ہے وہ اسی میں فٹ کروں گا، دندال اوپر سے تھوڑا سا خراب تھا، زنگ لگی ہوئی ہے، لیکن ہے نیو، کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو سلائی مشین ہے وہ بالکل نیو ہے، لیکن ان کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے یہ اس طرح خراب ہوئی ہے۔ دندال بالکل نیو تھے، اس کو آپ نے صاف کر دینا ہے، اس طرح صاف کر کے ہم لگائیں گے، کیونکہ ہر چیز میں نیو ڈال لوں تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا، ہر کاریگر اس طرح نہیں کرتا۔ جب کسٹمر دکان پہ آ جاتا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ میرے پاس آ گیا تو میں ہر چیز نیو ڈال دوں، بس بل بنتا جائے گا مجھے فائدہ ہوگا، لیکن نہیں، انسان وہی ہے جو دوسرے کا احساس کرے، جو چیز نیو ڈالنی پڑے گی ہم وہ ڈالیں گے اس کے اندر، ورنہ صاف کر کے اپنی جو مزدوری ہوگی وہ لے لیں گے، اپنا بل نہیں بنائیں گے۔ یہ دیکھیں دندال اس کا اس طرح لگا دینا ہے ناظرین،
امید کرتا ہوں آپ کو میرا ٹاپک اچھا لگا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والا بیل آئیکن بھی نہ بھولیے گا۔ تندال ہم نے فٹ کر دیا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے یہاں سے دوسرا ٹاپک میں لے کر آؤں گا۔ اس کے بعد یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کروں گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سدا آباد رہیں، جہاں بھی رہیں اپنی فیملی میں ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔